السلام علیکم ناظرین، آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ آج عید کے خصوصی دن پر آپ سب کو اب تک کی طرف سے، بے نقاب کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ عید کے لحاظ سے، ملک کے سیاسی ماحول کے لحاظ سے، اور سیاست اور سماج دونوں، پھر معیشت بھی آج ڈسکس کریں گے، لیکن یقینی طور پر جس ایک اہم شخصیت کے ساتھ ہماری آج گفتگو ہوگی اور اس میں عید کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں گے، ان کے ساتھ ان کی اپنی عید کس طرح بنتی ہے، عید کی یادیں اور سب تمام چیزیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب، گورنر سندھ، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ آپ کو بھی عید مبارک، تمام ٹیم کو آپ کی عید مبارک، صاحب تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، پورے سب کو پاکستان عید مبارک۔ یہ عید کے دن کے لحاظ سے پہلے تو، لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کرنٹلی، جو معاملات ہیں، اس میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں، بہت سی بری چیزیں بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی خوشیاں منائیں، کس طرح منائیں؟ مطلب بہت کم چیزیں چھوڑی ہیں سیاستدانوں نے کہ جو خوشیاں منانے کے لیے جو چھوڑا ہے، اسپیس شرنک ہوتا جا رہا ہے۔ کتنی بات جب سے پیدا ہوا ہوں اور ہوش سنبھالا ہے، تو میرا خیال ہے ہر عید پر جو میسج ہم پڑھتے تھے اور سنتے رہے تھے اوور دی ایئرز، تو یہی تھا کہ عید پر خوشیاں لے کے آئے، لیکن ہمیں جو آج کل پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، تو ہمیں اس حالات میں خوشیاں ذرا دیکھ کے منانی چاہیے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو ڈپرائیوڈ ہیں، پھر بہت سے ایشوز ہیں جو ہر وقت چلتے رہتے ہیں۔ سو میرا خیال ہے کبھی بھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی عید آئے گی جب تمام پاکستانی 20 کروڑ زبردست خوشیاں منا رہے ہوں گے، بٹ اٹس این ایونٹ ٹو ریجوائس۔ یہ ظاہر ہے اس کی سینکٹیٹی ہے، ریلیجیس سینکٹیٹی ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، جس طرح عید ہے، جس طرح اگست کی 14 تاریخ ہے، یا 23 مارچ ہے، یا 25 دسمبر ہیں، جو ہماری نیشنل میجر ایونٹس ہیں، تو ہمیں، میرا خیال ہے ہمیں تمام اختلافات بھلا کے، سب کو اکٹھے ہو کے اور اس دن کو منانا چاہیے اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی جو مسائل ہیں وہ آپ نے کارپیٹ کے انڈر کر دیے، بٹ ایک یا دو دن کے لیے، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، دیکھیں نا، آپ فیملی میں ہوتا ہے، ایک فیملی میں آپ ایک صبح اٹھتے ہی ایک ماحول اچھا ہوتا ہے، عید کی نماز پڑھ جاتے ہیں، سب ملتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، فیملی ساری اکٹھی ہوتی ہے، لارجر فیملی اکٹھی ہوتی ہے۔ سو وہ یہ نہیں ہوتا کہ مسئلے ظاہر ہے ان سے آپ پورے سال بھی ملتے رہے۔ ایک عید تو آپ کی ایسی بھی گزری 2014 والی غالباً، جس کے اندر عید پہ دھرنے بھی چل رہے تھے، آپ سوچیں نا، طاہر القادری نے نماز پڑھائی تھی وہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو پر۔ آپ اس وقت گورنر، آپ اس وقت پرائیویٹائزیشن کمیشن میں تھے۔ جی، تو میں وہاں تھا اور وہاں عید کی نماز ہو رہی تھی، اور عمران خان نے بھی میرا خیال ہے وہیں پڑھی تھی نماز، اور ظاہر ہے جو ان کے چاہنے والے تھے وہ بھی وہاں تھے۔ تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ ایسا موقع نہ دے کہ جی آپ پولیٹیکل ایجیٹیشن بھی اگر آپ کر رہے ہیں، لیکن عید سے پولیٹیکل ٹیمپریچرز کم ہوئے تھے، وہ آپ وہ تو کم، نیچرل پروسیس کے جی۔ دیکھیں چاند رات آتی ہے تو لوگ، عورتیں بازار نکلتی ہیں، تو چاہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے ہو، اور وہ ایجیٹیشنل پالیٹکس اس وقت کر رہی ہو، میرا خیال ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ان کو ہی رکنا پڑتا ہے۔ اور میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھ کے پھر وہ سب چلے گئے تھے اپنے اپنے گھروں میں، اور وہاں کوئی ایسی ایجیٹیشنل پالیٹکس نہیں تھی۔ صحیح ہے۔ تو اچھا ایک چیز، آپ کیونکہ آپ کی شخصیت جو اس وقت ہے، آپ ایک تو فائنینشلی بھی، اور اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر، اور پھر اب سیاست کے اندر، اچھا سیاست کی جو عید ہوتی ہے وہ بڑی، جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرتے ہیں وہ تو بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ تو جا کے ہلکا اور آپ چیلنجنگ ہوتی ہے۔ اب آپ کی عید جو ہوتی ہے وہ مطلب کس، کیونکہ ویسے ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی پرسنالٹی وائز، آپ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی لے کے اپنی چلتے ہیں۔ اب عید والے دن کیا مطلب بہت زیادہ شور و غل، یا بالکل اسی شخصیت اسی لحاظ سے، کس طرح سے؟ میرا خیال ہے دیکھیں، ایک تو آپ کو عید والے دن، جس طرح آج کے دن تمام شعبوں کے لوگ، جس میں ریلیجیس پارٹیز کے بھی شامل ہیں لوگ، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ہیں، ملٹری بھی ہے، بیوروکریٹس بھی ہیں، میڈیا والے بھی ہیں، سب ظاہر ہے یہ فیملی سے ہٹ کے، ظاہر ہے وہ آپ کی ایک، آپ کہہ لیں کہ پارٹ آف دا جاب ہے۔ یہ ایک ہمارے ہاں ظاہر ہے رسم ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، پرائم منسٹر ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کو وہ انگیج ہونا ہوتا ہے آؤٹ سائڈ دا فیملی ایز ویل۔ تو میرا خیال ہے وہ اس حساب سے تو بالکل ایک ویسی ایک رسم ہے، اور پھر جب دوپہر کے بعد اپنی فیملی والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اسد عمر صاحب بھی اور سب؟ جی بالکل، ظاہر سی بات ہے، دا ہول فیملی کمز ٹوگیدر۔ میں نے یہی کہا نا کہ کم سے کم ایک دن تو اپنے جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، ویسے تو
ہونا یہ چاہیے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اس دن آپ سیاست پہ بات نہیں کرتے ہیں؟ نہیں ہم کسی دن بھی نہیں کرتے. اچھا کسی دن بھی کسی دن بھی نہیں کرتے ہیں. ہم تھرو آؤٹ دا ایئر ظاہر ہے آپ کے پاس بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. ہم سب کو شوق ہے اسپورٹس کا اور کچھ نہ کچھ اسپورٹنگ ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے. پاکستان انگلینڈ سیریز چل رہی ہے, ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے, اس پر بات ہو سکتی ہے. ورلڈ کپ فٹ بال آنے والا ہے, اس پر بات ہوتی ہے. اور ظاہر ہے آپ کم ملتے ہیں پہلے کی طرح تو نہیں, بیکاز اسد موسٹلی اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور وہ ویکینڈ وغیرہ پر آتے ہیں. تو بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, فلمیں ہیں, انٹرٹینمنٹ ہے, ایک لارجر پکچر ہے پاکستان کی, چاہے وہ اکانومی کی ہو چاہے وہ پالیٹکس کی ہو, ایک لارجر پکچر ہے. اور وہ لارجر پکچر میں آپ چھوٹی چیزیں مائکرو ایشوز کو چھوڑ کے وہ لارجر پکچر ڈسکس کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو مطلب ویسے یہ ایک آپ کی جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ اگر لوگ بھی پریکٹس میں لے کر آئے, نارملی دیکھا ہے, کیونکہ ویسے پولیٹیکل ڈیبیٹ کو معاشرے سے آپ نکال نہیں سکتے, دیٹ از پارٹ آف اٹ. لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب اتنا زیادہ جو نفرتیں اور عقیدتیں دونوں طرف اتنی ایکسٹریم ہو گئی ہیں کہ اب جو ہے نا دیکھیں میرا بڑا سمپل لڑائیاں بہت عام ہو گئی ہیں گھروں میں. میرا بڑا سمپل سا ہے اور میرا خیال ہے یہی قائد اعظم کی خواہش تھی. قائد اعظم کے پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں لبرل ٹالرنٹ پاکستان, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز نہیں ہیں, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ڈفرینٹ ایتھنک کمیونٹیز نہیں ہیں یا ریلیجس ڈفرینٹ ریلیجس بیک گراؤنڈز نہیں ہیں لوگوں کے. باوجود اس کے خواہش کیا تھی اور جو ہونی چاہیے کہ سب مل جل کے رہیں. اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ایکسٹریم, اور پالیٹکس از ویری سینسٹیو, ویسے ایموشنز بھی ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتے ہیں. اور میں خاص طور پر میڈیا ایج میں آج کل میں بالکل کہتا ہوں کہ جو کرٹیسزم بھی ہونا چاہیے حکومت پر, تو ہونا ہی کرٹیسزم چاہیے, چاہے وہ میڈیا کے حوالے سے ہو چاہے وہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ہو. پالیسیز پر, پرفارمنس پر بالکل ہونا چاہیے کہ جی, چاہے وہ اکانومی ہے چاہے وہ فارن پالیسی ہے. بٹ ہمارے ہاں جو ایلیمنٹ آ گئے نا جس سے نفرتیں بڑھ گئی ہیں, وہ کانسپریسی تھیوریز آ گئی جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مودی کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور صبح کو اٹھ کے مودی صاحب کو فون کر کے ہدایات لیتا ہوں, تو اس کا کیا جواب ہے؟ لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آپ کے اچھے نہیں ہیں, فارن ایکسچینج ریزرو کا چیلنج ہے, تو اس کا میں یا تو ایکسیپٹ کر لوں گا وہ کرٹیسزم, یا میں اس کا ایک اپنا نیریٹو دوں گا. اور دیٹ از ہیلدی. میرا خیال ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں ایک آ کے نا کہ ایک سرٹیفکیٹ آف پیٹریوٹزم بانٹنا کہ جی میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ پیٹریوٹک ہیں یا نہیں ہیں, اور آپ ہمارے لیے مشکلات دیکھیں حکومت میں اگر آپ ہیں اور پریشر دیکھیں, کہ یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ محمد زبیر کو اپنا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں پاکستان سے کتنی محبت کرتا ہوں اور میں غدار نہیں ہوں, اور مجھے یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو کرتا ہوں اور ایمان ہے اس پر, اور میں ایک سچا مسلمان ہوں. اب اگر مجھے یہ پبلکلی بتانا پڑے, چاہے وہ ٹی وی انٹرویوز ہوں, اور اب جس طرح وہ ایک پچھلے سال جب ایک بل آیا تھا اس کے بعد ریاکشن ہوا تھا پارلیمنٹ میں, اس میں آپ ضرور کرٹیسائز کریں کہ جی آپ نے یہ اس طرح سے غلط کہی, بٹ ٹو ڈاؤٹ دا انٹیگریٹی کہ جی آپ تو پتہ نہیں یہ ٹرمپ کا ایجنڈا لے کے آپ چل رہے تھے یا اسرائیل کا ایجنڈا لے کے چل رہے تھے, اس لیے آپ نے اس بل میں رد و بدل کیا تھا. اب اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ, اور اس سے نفرتیں آپ اوپر والے تو پھر بھی سنبھال لیتے ہیں, جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں پاکستانی ہیں ٹوٹلی کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو میں بتاؤں کہ اگر ظاہر ہے الیکشن ہو گیا, کوئی بھی جیت سکتا ہے, پی ایم ایل این جیتے اللہ کرے, اگر ہارتی ہے تو مثال کے طور پر پی ٹی آئی آتی ہے, مثال کے طور پر پی 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 آتی ہے, میں تو ان کو بالکل کہوں گا کہ آپ بالکل بڑھ چڑھ کے اپنی جو پالیسیز آپ نے کمٹمنٹس کی ہیں عوام سے اس پر کریں, اور میں پیچھے آ کے کھڑا, کبھی بھی آپ کی پیٹریٹزم کو یا اس قسم کی چیزوں کو کبھی بھی نہیں چیلنج کرنا چاہیے. لیکن اصل جو بات ہے نا کہ وہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈیبیٹ جب ایک طرح سے گھروں کا حصہ بن جاتی ہے, اور عید کے دن بھی اگر لوگ جو بیٹھ کر اگر بیٹھے تو یہ سیاست کو اگر آپ سپوز کریں کہ پاکستان میں سیاست ہمیشہ ڈسکس ہوتی ہے, ہر ماحول میں ڈسکس ہوتی ہے, چاہے آپ لیکن اس کو مائنس بھی نہیں کر سکتے نا, آپ مائنس بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ سوچیں کہ آج دوپہر کو ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے الیکشن بھی آنے والا ہے اور ہیٹ اپ ہو رہا ہے پولیٹیکل ماحول, تو میرا خیال ہے ہر ایک کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے
کہ بحث یا ڈس ایگریمنٹ کو اس حد تک لے کے جائیں کہ جس کے بعد آپ کو پتا ہے وہ لائن کراس کی تو لڑ کے اٹھنے کے بجائے گلے مل کے اٹھنا. صحیح بات ہے. تو عید کے دن تو کم از کم ہے. لیکن پھر آپ جب کہہ رہے تھے نا کہ فیملی والا, تو فیملی میں تو سب آپ ملتے ہیں, ملاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو بچے مطلب وائف سب ان کے ساتھ باہر جانا بھی کہیں ہوتا ہے جیسے نارملی ہم دیکھتے ہیں لوگ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ باہر جاتے ہیں, ایک دن ایسا ہوتا ہے جو لوگ گھر پر آتے ہیں. بالکل آپ کا کیا ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیں نا آپ کی ان لاز کے ساتھ رسپانسبلٹی ہوتی ہیں, آپ کی جو ہمارے اب تو بچے شادی شدہ ہیں تو ان کی جو ان لاز ہیں ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے, اور ایک رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی گورنر بن کے یا بڑا ہوتا ہے تو آپ وہ والی چیزیں نہیں کر رہے ہیں جو فیملی اوبلیگیشن ہوتی ہیں. تو آئی تھنک آپ کو ہمبل بھی رہنا پڑتا ہے اور آپ کو بالکل ایسے ہی شو کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس دن کو اسی طرح سے منانے میں آپ کو اتنی ہی خوشی ہو رہی ہے جتنی آپ کو پہلے ہوتی تھی. بہت سے لوگوں کا آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ عید کے دن وہ کہتے ہیں ہم سو کے گزاریں گے, تو جب تک تو وہ کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے وہ سو کے گزار سکتے ہیں, فیملی بھی ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ جی ایسے ہی بیہیویئر ہے. بٹ آپ کی ایک پرائیویٹ سیکٹر میں تھے تو آپ سو کے گزارتے ہوں گے, مطلب اس وقت یہ کنسرن نہیں تھا کہ جی وہ کیا کہے گا یا یہ کیا کہے گا. اور پھر عام لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے ایک رسپانسبلٹی اور اٹ کمز ود جاب کہ آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے جو کہ آپ کو فلفل کرنی ہے. اور جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی اچھی سہولتیں دی ہوئی ہیں, اتنا آنر اور اتنی عزت دی ہوئی ہے, تو تھوڑی سی سیکریفائس تو کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں. گورنر صاحب عید کے دن کیا کرتے ہیں, اب اس کے بعد اس سے پہلے بچپن کی عید, ابھی کی عید اور آج عید کے دن کے حوالے سے کچھ اور امپورٹنٹ باتیں ہیں, لیکن اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب عید کا دن ہے, اور عید کے دن گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں آج کے پروگرام میں. تو گورنر صاحب یہ جو عید ہے آپ کی, میں نے یہ پوچھا کہ پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں اور اب, لیکن بچپن کی عید یعنی کیونکہ آپ ایک سیلف میڈ ٹائپ مطلب آپ کا ہے, آپ شروع کے تو اسٹرگلنگ یقینی طور پہ آپ کے ہوئے ہوں گے, یہ تو نہیں کہ کوئی جدی پشتی انڈسٹریلسٹ بیک گراؤنڈ تو نہیں, کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ مطلب عید سب بھائیوں نے سیلف میڈ ہے, کیونکہ میرے والد صاحب 1971 وار جب ختم ہوئی ہے تو ہی واز جسٹ 48 ایئرز اولڈ, اور وہ جنرل تھے فوج میں. اور بھٹو صاحب پہلے دن جب آئے تھے تو انہوں نے جو اناؤنس کیا تھا جنرلز کو ریٹائر کرنے کا, اس میں وہ بھی شامل تھے. تو میرا خیال ہے اس وقت جنرلز ایسے ہی ہوتے تھے کہ بالکل سادہ, ان کا کوئی گھر نہیں تھا, کوئی پیسے نہیں تھے, کوئی کار نہیں تھی. سو وی ور لٹرلی آن دا روڈ. اور ہم 3 بھائی جو تھے, اسد, میں اور منیر کمال, ہم بالکل ظاہر اسکول میں تھے. تو وی اسٹرگلڈ تھرو آؤٹ, اور اس وجہ سے چاہے وہ ٹیوشن, یہ فیکٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, چاہے ٹیوشن دے کے پیسے کمائے ہوں, اپنی فیسیں دی ہوں خود سے, بیکاز ایک اتنی میچورٹی آ گئی تھی کہ والد صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں. سو ایکسپیکٹیشن جس طرح گھر میں ہر گھر میں ہوتی ہے نا کہ جی آپ ایکسپیکٹ وہ چیز مانگتے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فیملی افورڈ کر سکتی ہے. سو وی نیور ایون آسک فار دا فیس آفٹر دیٹ. سو اس طرح سے, اور پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے محنت کا صلہ بھی دیا. تو ہمارے گھر میں تو بالکل ایسا ہی ماحول تھا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, اس وقت ہمارے جتنے دوست تھے, ایک لارجسٹ سرکل تھا, فیملی تھی, تو پاکستان بڑا بیسک ہوتا تھا, اور سب کو یہ پتا ہوتا تھا کہ آپ خود آپ کو سمندر میں پھینک دیں گے اور آپ کو اس میں سے سوئمنگ سیکھ کے نکلنا ہے. صحیح بات. اور ہمارے ساتھ کے جتنے تھے ماشاءاللہ زیادہ تر دوست وینٹ آن ٹو بیکم بینک پریزیڈنٹس, کارپوریٹ چیفs پاکستان میں, پاکستان سے باہر. اور تقریباً اس وقت ماحول یہی تھا, نہ سفارش کا ماحول تھا, نہ ماں باپ سے اس قسم کی ایکسپیکٹیشن تھی. مطلب آئی بی اے میں دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ان دا کنٹری, وہاں جب مجھے داخلہ مل گیا اور میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ جی مجھے آئی بی اے میں داخلہ مل گیا, تو انہوں نے کہا ویری گڈ, بس ٹھیک ہے. آج کل تو بچے جب جا رہے ہوتے ہیں جی آئی بی اے کا انٹرنس ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں, تو وہ ماحول ہوتا ہے پورے گھر کا. تیاری بھی 6 مہینے پہلے, تیاری بھی 6 مہینے پہلے, اور صرف انہوں نے کہا کتنا عرصہ لگتا ہے ایم بی اے کرنے میں, بیکاز ایم بی اے کا اس وقت ظاہر ہے اس وقت تو صرف واحد بزنس اسکول آئی بی اے ہی تھا. تو لائک وائز اسد, لائک وائز منیر کمال, بالکل اپنے آن دیئر اون. اچھا, اور عیدی وغیرہ کا کانسیپٹ, مطلب یہ تو آپ کا تو اسٹاف
نہیں آپ کا اسٹاف بھی ہوتا ہوگا یہاں پہ, اب تو سرکل بڑھ گیا نا, پہلے صرف فیملی امیجیٹ بچے, گورنر ہاؤس کا اسٹاف ہے, ظاہر سی بات سب کو ہے عیدی سب کو کرنی. میرا خیال ہے ایک جو ایک اپ ٹو سرٹن لیول جو ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو نیچے جو امپلائیز ہیں, ملازمین ہیں, ان کو سب کو عیدی دینی پڑتی ہے, اور اسی طرح سے فیملی میں ظاہر ہے عیدی دینی پڑتی ہے, اور ابھی تک دینی پڑتی ہے, باوجود اس کے کہ اب جو میری کمائی ہے وہ پہلے کے مقابلے میں آلموسٹ زیرو ہے. مطلب ایک زمانے میں تو جب میں کارپوریٹ ورلڈ میں تھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت ہی زیادہ اچھا فائنینشلی پیکیج تھا. یہاں تو میرا خیال ہے کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ کچھ ایون اپنا مہینہ بھی گزار سکتے. تو آپ کو خود عیدی ملتی ہے کہیں سے؟ نہیں, کون دے گا, کوئی نہیں. نہیں, لانگ ٹائم. اور وہ بھی اس بارے میں بھی شاید پتہ نہیں, اگر آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے اتنا ماحول نہیں تھا. پالیٹکس میں پارٹی چیئرمین وغیرہ جو ہوتے ہیں, یہ کچھ ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ نہیں, کوئی ایسا نہیں, کوئی وہ نہیں ہے. میرا خیال ہے ہر پارٹی کا اپنا اپنا ہوتا ہوگا, اور یہ بڑی پرسنل چیزیں ہیں جس میں میرا خیال ہے میں تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے, نہ میں پوچھوں گا جا کے کہ جی میاں نواز شریف عیدی کس کو دیتے ہیں, یا شہباز شریف کس کو عیدی دیتے ہیں, یا آصف زرداری فار دیٹ میٹر اینڈ سو آن. تو یہ ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاص طور پر جو پور طبقہ ہے, ان کو آپ کو ظاہر ہے جس طرح بقرہ عید ہوتی ہے تو اس میں آپ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کھالیں جمع کرتی ہیں, لیکن کچھ ایسے آپ کی اپنی فیملی میں جس طرح اسلامک ریکوائرمنٹ بھی ہے, سب سے پہلے آپ ان کا کیئر کریں, چاہے گوشت ہے جو بھی ہے. کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں جی اپنے گھر میں ہی وہی پکنا چاہیے اگلے 30 دن تک یا اگلے 2 مہینے تک گوشت جمع کر کے. میرا خیال ہے اس میں زیادہ اچھا یہی ہے کہ آپ غریبوں کو دیں جو ڈیزرو کرتے ہیں, اور جن کے لیے یہ ایک نعمت ہے. ہم تو روز اللہ کا شکر ہے کھاتے ہیں, اور ہمیں تھوڑا سا احساس ان کا بھی کرنا چاہیے. اچھا, اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے لحاظ سے جو ایسا کوئی ایسی چیز جو فیوریٹ پکوان کے لحاظ سے, اور عید کے دن مطلب نتھنگ, میں بالکل کھانے پر شیر تو کھاتے ہوں گے جنرلی, بٹ وہ بھی کوئی اتنا نہیں انٹرسٹ کے ساتھ. وہ تو عید کے دن آپ کو پتا ہے آپ ایک گھر سے دوسرے گھر ہاپ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر گھر میں یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کھیر ہے یا شیر خورمہ ہے, یہ چیزیں. اب اگر آپ اور 30 دن کے روزے رکھ چکے ہیں, اب آپ ایک ٹیون ہو چکی ہے آپ کی, اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو میں نے اتنا ریسٹرین کیا ہے 29-30 دن, تو اب پہلے دن میں اتنا نہ شروع ہو جاؤں کہ کل سے مجھے دوپہر کو ہی بھوک لگنی شروع ہو جائے. عید کی دعوتوں کی لسٹ ہوتی ہوگی پوری, تو مطلب چلتا رہتا ہوگا. عید کی دعوتوں کی لسٹ ہوتی ہے, اور اگین اس میں بھی بڑا پریشر ہوتا ہے, خاص طور پر پولیٹیکل ایک لیڈر کے حوالے سے. یہ بہت سے لوگ عید ملن پارٹی کا یہاں کانسیپٹ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, اور وہ بھی کافی دن تک چلتا ہے, صرف عید کے دن نہیں ہوتا. عید کے دن, پھر دوسرے دن, تیسرے دن, 10ویں دن, تو لڑکانہ سے بھی کوئی بلا رہا ہے, حیدرآباد سے بھی کوئی بلا رہا ہے, دادو سے بھی کوئی بلا رہا ہے, اسلام آباد میں بھی کوئی عید. ابھی عید کی دعوتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں, ظاہر ہے آپ سب کو اٹینڈ بھی نہیں کر سکتے. اور ود ان کراچی آپ ہوٹل وغیرہ تو نہیں, ہوٹلنگ کھانے کے لیے آ سکے کسی ریسٹورینٹ جا کر؟ نہیں, ہمارا فیملی کا سب بھائیوں کا یہ ایٹ لیسٹ ونس ان 2 ایئرس تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ عید کے دوسرے دن رات کو ہم یا تو عید کی رات کو تو اکٹھے ہوتے ہیں ضرور, بٹ اور دن میں الگ الگ وقت میں شاید الگ الگ سب ملتے ہیں, بٹ اکٹھے ہونا جس کو آپ کہتے ہیں وہ سب ایک ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں. عید کے دوسرے دن یا تو گھر میں کھانا یا جنرلی ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا. اچھا جی, سب بھائی اور کراچی شہر. ہاں کراچی. اچھا جی جی. تو اب تو پتہ حالات بھی ایسے ہو گئے کراچی کے کہ اب تو ماشاءاللہ زبردست حالات ہیں, لیکن اس میں صرف وہ تھوڑا سا ڈسٹربنس یہ ہوتی ہے کہ وہ باقی فیملی والوں کے لیے بھی تھوڑا پچھلے کچھ سالوں سے اوائڈ کرنا, اس لیے اسد کے بھی جاننے والے ہر ایک آ کے عید ملے گا, مجھے بھی سب آ کے عید ملیں گے. تو وہ آپ ایک پرسنل چیز ہے, اس میں جو باقی سب بھائی بیٹھے ہیں, بھابیاں بیٹھی ہیں, یار خدا کے لیے عید کے دن تو چھوڑ دو. اب آپ چھوڑنے میں کوئی آیا ہے وہ کہے گا سیلفی بھی کھنچوانی ہے, صحیح بات ہے, تو وہ لائنیں بھی لگ جاتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یعنی عید کے دن کے لحاظ سے جو بھی رسومات ہوتی ہیں, رشتہ دار, فیملی, پولیٹیکل, پرائرٹی کس کو رکھتے ہیں, مطلب کہ ہاں جی کہ یہ میری فرسٹ پرائرٹی ہے, پھر یہ سیکنڈ پرائرٹی ہے. بیلنس کرنا ہوتا ہے, جس طرح آپ ایوری ڈے لائف میں بیلنس کرتے ہیں. ایک بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی از امپورٹنٹ,
اور سو از پولیٹیکل ایسپیکٹ، سوشل، کلچرل، تمام ایسپیکٹ امپورٹنٹ ہے جی. بیلنس کرنا پڑتا ہے. میرا خیال ہے اس میں یہ پریورٹی، آپ لائف کو جیسے آپ بیلنس کرتے ہیں، پریورٹی ظاہر ہے اگر آپ نارمل ڈے ٹو ڈے لائف ہوگی تو پریورٹی تو آپ کا کام ہوگا نا. فیملی کو ہی سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، اور یہ صرف پالیٹکس میں نہیں، جیسے آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کی پوزیشنز میں، چاہے آپ فوج میں ہیں یا آپ بیوروکریٹ ہیں یا آپ کارپوریٹ ورلڈ میں ہیں، جیسے جیسے آپ کی پوزیشن اوپر جائے گی اتنے ہی آپ فیملی کو سیکریفائس کرتے ہیں. دس از ویری نیچرل. بٹ عید کے دن آئی تھنک بیلنس ہے. پورا دن ہوتا ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے، 15-16 گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے پاس، جس میں آپ سب کو مل سکتے ہیں، سب کو ٹائم دے سکتے ہیں. صحیح بات. اچھا ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا جی کہ کم از کم عید کے دن جو ہوتا ہے لوگ اپنے اختلافات، لیکن یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر یہ جو ہم ایک منافقت کیسے کیا کہ مطلب عید کے دن تو چلے ہم مل رہے ہیں، اچھی بات ہے، گلے مل کے کر رہے ہیں، اپنی جو اندر کے معاملات ہیں ان کو چھپا کے مل رہے ہیں، لیکن آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اوریجنلی اندر سے میں وہ فیلنگ لا رہا ہوں وہ، یا میں وہ فیل کر رہا ہوں جو میں کسی سے ملتے ہوئے کر رہا ہوں. یہ بھی یہ سوسائٹی کا ایک جو فیبرک ہے، جو اسٹرکچر ہے، وہی خراب ہو گیا، اسی کی نشاندہی کہ بہت زیادہ ہنس رہے ہیں، مل رہے ہیں، لیکن میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح پولیٹیکل رائیولری کی وجہ سے، اور خاص طور پر یہ پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں بہت زیادہ خراب ہو گیا کہ آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کے بارے میں بہت ہی شدید رائے رکھتے ہیں. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ شرجیل میمن کی ایک ویڈیو آئی تھی، وہ لندن میں گئے ہوئے تھے جب اریسٹ ہونے سے پہلے کی بات ہے، اور وہ ان کو کوئی چیز کر رہا ہے اور ہوٹ ڈاؤن کر رہا ہے. اب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یا کسی اور کی محفل میں گھس کے آپ نے نعرے مار دیے اس کے خلاف، یہ کوئی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسٹیڈیم میں نعرے لگا رہے ہیں، پولیٹیکل نعرے کسی دوسرے کے خلاف، تو کل کو آپ ریسٹورنٹ میں گھس کے کوئی آپ کے خلاف نعرے لگا سکتے ہیں. اور کیا یہ ایک انکریج کرنا چاہیے؟ آپ اپنے پولیٹیکل پارٹی میں، اور یہ اس کا ہوٹ ڈاؤن کرنا جس طرح میں نے شرجیل میں، باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی ایک مخالف پارٹی ہے. آپ کے حسن نواز کے ساتھ بھی ہوا تھا. جی کافی. تو اب میرے بھائی جو ہیں وہ بیمار ہیں، بڑے بھائی، اور منیر صاحب نہیں، طارق عمر، اور ان کے کمرہ ہاسپٹل میں ساتھ والے کمرے میں شرجیل میمن. میں اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں. منیر کمال بٹرسٹ کرٹک آف پیپلز پارٹی. ان کو پتہ چلا کہ شرجیل میمن نیکسٹ روم میں he goes and meets him. اور بہت سے ہمارے رشتے دار بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے ہیں یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بھائی میں نہ ایف بی آر ہوں، نہ میں ایف آئی اے ہوں، نہ میں نیب ہوں، نہ میں جج ہوں. ایک نون بندہ ہے، وہ ہسپتال میں ہے، میں اس کے ساتھ ایک بڑا لائٹ ماحول میں ایک 15-20 منٹ گزار کے آئے. دس از دا اسپرٹ دیٹ وی مسٹ ہیو. اٹ ڈز ناٹ مین منیر کمال از اے جیالہ آف پیپلز پارٹی، یا وہ کوئی شرجیل میمن کا بہت بڑا مداح ہے، نہ ہی وہ ان کے جو ایکٹس ہیں اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ جی وہ ان کا کیس چل رہا ہے، کورٹ جانے، شرجیل میمن جانے. اب یہ جو ہم اپنی ججمنٹ پاس کرتے ہیں نا، یہ دس از ویئر وی آر رانگ. ہم اپنے ججمنٹ پاس کرتے ہیں ان ٹرمز آف رائٹ اینڈ رانگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نکات نہ ہوں، بالکل نکات ہوں، اور آپ یہ بھی کہیں کہ یار یہ بہت سی چیزیں جو آ رہی ہیں سامنے، یہ کچھ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جی اس میں کرپشن کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے. بٹ ایٹ اے پرسنل لیول ایک ریلیشن شپ ہونی چاہیے. جس طرح ایک رمضان میں بہت سے پولیٹیکل پارٹیز دعوتیں کرتی ہیں، اور اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آتے ہیں اور ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کے بڑا زبردست گپے مارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم نے دعوت کی، چاہے وہ پی ایس پی نے دعوت کی، اس میں پی ایم ایل فنکشنل کے بھی لوگ ہیں اور دوسری پی 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 کے بھی لوگ ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹی. دس از دا اسپرٹ دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز نہیں. اٹ ڈز ناٹ مین کہ یو آر انڈورسنگ the policies of another political party. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات یہ والی ہے، اور عید کے لحاظ سے بھی کیونکہ بڑا ضروری ہے الیکشن کے ماحول کے اندر، کیونکہ جس طرح کے ہم معاملات دیکھ رہے ہیں تو کتنا ضروری ہے کہ کم از کم عید کے موقع کو، یعنی آج کے دن کو ایک بیس بنا کر وہ چیز جس کی بہت شدت سے کمی محسوس کی جا رہی ہے پاکستانی سیاست میں یا پورے سماج میں، اس کو لایا جائے. اس بریک کے بعد کچھ مزید بات عید کے حوالے سے بھی، اور زبیر صاحب کی سیاسی سوچ اب کیا کہتی ہے بھی، اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں عید پر بے نقاب اسپیشل گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کے ساتھ. زبیر صاحب یہ بھی بات ہوئی کیونکہ عید کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے اب, کیونکہ پوزیشن پہ آپ ہیں گورنمنٹ کے, مطلب اگر نون لیگ کی طرف سے دیکھا جائے, اور اس وقت تو اب کوئی نہیں ہے, یا اگر ہیں تو دوسرے صوبوں میں ہوں گے, لیکن کتنا ضروری ہے کہ اب یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے دن کے لحاظ سے یہ جو ایٹماسفیئر بن چکا ہے اس ملک کا, اب اس میں انفارچونیٹلی ریلیجن کو بھی اور بہت سی چیزوں کو, جس کی بات بھی ابھی ہوئی, استعمال ہو رہا ہے, یہ اچھا موقع نہیں ہے کہ آج کے دن کے لحاظ سے فون کیا جائے ایک دوسرے کو, یا کم از کم پالیٹکس کے لحاظ سے کہ بات کر کے. میرا خیال ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر کراچی کے حوالے سے, کیونکہ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں کراچی میں پچھلے 30-35 سال میں ایک ایتھنک پالیٹکس جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوئی, باقی پاکستان میں سیکٹیرین پالیٹکس ہوئی. یہ ڈینجرس چیزیں ہیں کہ یہ مہاجر, پنجابی, پختون, سندھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میرے گھر میں بچپن سے اگر کوئی بچہ یا کوئی میرا اپنا بچہ, اس پر تو میرا روب بھی چلتا ہے, تو وہ کہہ جی یہ فلانی کمیونٹی والے ایسے ہوتے ہیں, ایک جس طرح ہم کلاسیفائی کر دیتے نا, تو میں کہتا تھا جسٹ اسٹاپ اٹ, یہ میں کبھی نہیں سننا چاہتا. یہ جو یہ نفرتیں کریٹ کرتی ہیں, تو میرا خیال ہے ایک ایفرٹ بھی کرنی چاہیے ہم سب کو کہ کراچی کا ماحول جو میرا اپنا ایک وہ ہے ریوائو کراچی, جس میں ہم کہتے ہیں کہ کراچی کو ایک نارمل شہر بنانے کی ضرورت ہے. اور نارمل شہر جس طرح ایک نارمل شہر ہوتا ہے جس میں کلچرل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, اکنامک ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. جب یہ سب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو سب ملتے ہیں, دے آل کم ٹوگیدر. اور جو میں کہہ رہا تھا نا اسپیشل کچھ دن ہوتے ہیں ہمارے, جس طرح میں یہ ملٹری کے حوالے سے بہت آج کل بات ہوتی ہے کہ جی یہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ ملٹری کا, بٹ میرا خیال ہے اگین ہم ایک مسٹیک جو کرتے ہیں کہ دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہم ایٹ وار, پاکستان ہیز بین ایٹ وار فار مینی ایئرز ناؤ, انٹرنل وار, اور وہ جیو پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے, اور ہمارے ینگ آفیسرز جوان شہادتیں دے رہے ہیں. جس طرح میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں امریکہ کی, کہ ویٹنام وار جب ہو رہی تھی تو تقریباً ایک وقت آیا کہ پورا امریکہ اس کے خلاف ہو گیا تھا سوائے حکومت کی جو بھی اس وقت مجبوریاں تھیں, اور شدید اختلاف, اور سوسائٹی اتنی بڑھ گئی تھی اس وجہ سے. بٹ ایک چیز ہے, آج بھی ہر امریکن نکات ہے ویٹنام وار کا کہ ہم کیوں گئے تھے اور کیوں لڑ رہے تھے, لیکن when it comes to honoring the man and woman who sacrificed their lives for the country, they all come together. یہ ہوتی ہے اسپرٹ. ہم وہ کنفیوز کر دیتے ہیں کہ جی ابھی جس طرح کرنل سہیل وہ جو ایم آئی کے تھے پشاور کوئٹہ میں شہید ہوئے, میں اسلام آباد گیا, میں ان کے گھر گیا, ان کے والد صاحب کے ساتھ, ان کے بھائی, ان کے بچوں کے ساتھ, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ. دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی سے, کہ ہمارے لیے یہ اس سے بڑی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک شخص اپنی لائف دے دے, اس کی بھی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کی فیملی ہے, اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز. میرا خیال ہے نہیں, بٹ وہ ہم تھوڑا سا کنفیوز بھی وہ کر جاتے ہیں کہ جی وہ جو ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں, وہ جانے دے رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے ہمیں ڈفرینسیشن یہ کرنا نہیں آتا بڑا کلیئرلی کہ جی ہم نہ کسی کو ہونا چاہیے ملٹری کے اگینسٹ, اور اگر کرٹیسزم ہوتا ہے تو دیٹ از اونلی ٹو دا ایکسٹینٹ آف دیئر انوالومنٹ ان پولیٹیکل میٹرز. اس حد تک ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کی جو جانیں اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو یہ پوائنٹ کہ ہمیں بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور انیشیٹو ویسا آپ دیکھیں نا, آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں, اب آپ کے پاس ایک اتھارٹی, اب کراچی کے شہر سے یعنی مثال کے طور پہ انیشیٹو لے لیں, آج کا دن ہے, یعنی الیکشن سامنے آ رہے ہیں, ہر نے ایک دوسرے کے خلاف اپنے ہتھیار نکال کے فائرنگ کری ہوئی ہے, ایک دوسرے فائرنگ سے مطلب وربل انہوں نے اپنے اسالٹ سٹارٹ کیے ہوئے. تو وائی ناٹ دس پوائنٹ کہ آپ یہاں سے اور سیاسی جماعتوں کو, جیسے رمضان پارٹی ہوتی ہے تو عید پارٹی ہو, ایک بیٹھیں اور کم از کم ایک کنڈکٹ تو بنے جی کہ اس دائرہ کار میں رہ کے ہمیں یہ کرنا ہے, اور یہ اچھا موقع عید کا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. بڑا اچھا آئیڈیا. ایک آئی تھنک ویک اور 10 days بفور دی الیکشنز, ویسے تو میری انٹریکشن ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوتی رہتی ہے, بٹ آئی تھنک جو ریلیونٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں کراچی کی حد تک ضرور, ان کو میں ضرور بلا کے ایک کوڈ آف کنڈکٹ کہ جی ہم اس بیسک منیمم اسٹینڈرڈ پر, بیکاز جس طرح رمضان سے پہلے علماء کرام کے ساتھ آپ, یا محرم سے پہلے آپ علماء کرام سے ملتے ہیں, کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے ملتے ہیں بیکاز آپ کہتے ہیں کہ دس از اے گریٹ اپرچونٹی کہ ہمیں شو کیس کرنا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ ہم ایک اس بڑے ماحول سے, بڑے ٹیسٹ سے کتنے خوش اسلوبی سے نکل کے باہر آتے ہیں. وہ ٹالرنس کے حوالے سے رمضان ہو یا
محرم ہو 9-10 کے جلوس کے حوالے سے کہ ہمیں سب کو کمٹ کرنا ہوتا ہے, صرف ایک طبقے کو نہیں, سب کو کمٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو جلوس میں جا رہا ہے, جو محفلوں میں جا رہا ہے, جو مسجدوں میں جا رہا ہے, یا جو بھی امام بارگاہوں میں جا رہا ہے, اس کو ہم ماحول ایسا دیں, چاہے ہم خود نہیں بھی جا رہے تو اس کے لیے ایسا ماحول ہو کہ اس کو بغیر ڈر خوف کے ایک اپنی عبادت کرنے کا موقع ملے. صحیح. اسی طرح سے الیکشن میں بھی میرا خیال ہے بڑا امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے کہ ہم سب کو ایک منیمم سٹینڈرڈ کے لیٹس شو کیس ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹری اور ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ ہم کتنے اچھے طریقے سے اتنے بڑے بیٹل سے گزر سکتے ہیں. اور میں واقعی آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, میں پچھلے 2-3 مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس سٹیج پر پاکستان ہے, ہمارا اس وقت صرف ایک بڑا ٹیسٹ ہے, اور وہ ہے اس الیکٹورل پروسیس سے ہم کچھ ریزنیبل طریقے سے نکل کے باہر آ جائیں, اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی جیتتی ہے ایک اچھی ٹریڈیشنز کا مظاہرہ بھی کریں. کنسیڈنگ ڈیفیٹ از دا بیسک پارٹ آف ڈیموکریٹک پروسیس. کنسیڈنگ ڈیفیٹ, اور اس کنسیڈنگ ڈیفیٹ میں کرنا کیا ہوتا ہے, آپ کو اپنے جو بھی پولیٹیکل پارٹی جیتی ہے اس کو مبارکباد دینی ہوتی ہے, اور اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنا ہوتا ہے, اور جینوئنلی دل سے کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ نہیں ہے کہ جی XYZ پولیٹیکل پارٹی جیت گئی ہے تو اب میں خواہش اپنی دل میں رکھوں کہ یہ فیل ہوں. ان کا فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 20 کروڑ عوام کی مشکلات میں اضافہ. تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا بڑھ چڑھ کے ایز اے اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میرا خیال ہے ہم یہی بھول جاتے ہیں کہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, وہ بھی ترقی کے سفر میں اتنی ہی رسپانسبلٹی اس کی ہوتی ہے جتنی حکومت میں جو پارٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرے گی, وہ پوائنٹ آؤٹ وہ پہلو کرے گی جو آپ کے جو حکومت مس کر دی ہے, تو اس سے عوام کو فائدہ ہوگا. جس طرح میڈیا کیا واچ ڈاگ ہے نا, میڈیا اگر کنسٹرکٹیو رول پلے کرے تو وہ حکومت میں جو بھی ہوتا ہے وہ تو ڈرتا رہتا ہے نا کہ ایک غلط سٹیپ اٹھایا میڈیا پوائنٹ آؤٹ کرے گا, یا ایک غلط سٹیپ اٹھایا اپوزیشن پوائنٹ آؤٹ کرے گی. یہ نہیں ڈر کہ نیب کیا کہے گا اور فلانا کیا کہے گا. میرا خیال ہے کھل کے کام کرنا چاہیے. کھل کے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے تو زبردست طریقے سے کام کریں, اس ڈر اور خوف سے نہیں کہ نیب کیا کہے گا اور کورٹ کیا کہے گا. لیکن یہ سب باتیں, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے فائنینشلی اگر اس میں آپ دیکھیں کہ اس پوائنٹ پہ کہ عید اور الیکشن کیونکہ اب آپس میں ایک ساتھ ہی تقریباً آ رہے ہیں, تو ایک الیکشن کی بھی ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جی, وہ بہت بڑی ہوتی ہے. وہ تو چلے وہ 40 لاکھ کا الیکشن کمیشن, خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے تو زبردست ٹائم ہے, ہمارے لیے کہ سب کے لیے رمضان آخر تو بیک ٹو بیک 2 مہینے میڈیا اور کے عید. اب یہ آپس میں ملنے سے یہ اکنامک ایکٹیویٹی جو جنریٹ ہوگی اس سے, یہ اگر اس پر میں آپ سے ایک تو عید بزنس سیلز عید کی, اور وہ بھی بلینز میں ہوتی ہے کراچی میں جو عید کے خریداری, اور پھر الیکشن کمیشن نے کہہ تو دیا 40 لاکھ MN 15 لاکھ MP جو بھی انہوں نے رکھ دیا, وہ پتہ ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے, وہ تو وہ ریٹ لسٹ کی طرح ہوتا ہے, گوشت 600 روپے کلو لکھا ملتا کہیں بھی نہیں ہے. تو سر یہ بھی بڑا ایک اپرچونٹی عید اور الیکشن. دیکھیں اکنامک ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے نا وہ جنم کیسے لیتی ہے, ایک بڑا سمپل سا ہوتا ہے. ایک جب آپ کہتے ہیں نا ریسیشن ہے یا ڈپریشن ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی پک نہیں کر رہی, تو جو اکنامک مینیجر ہوتے ہیں حکومت کے, ان کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کا ذہن پازیٹیو ہو جائے اور وہ سپینڈنگ شروع کر دیں, چاہے وہ گھر خریدنے کے حوالے سے, چاہے کارز خریدنے کے حوالے سے, یا بازار میں سپینڈنگ کرنے کے حوالے سے. ایز سون ایز دیٹ اسٹارٹس ہیپننگ اور میجورٹی آف دا پیپل اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ, تو اکانومی کو بوسٹ ملتا ہے. یہ بڑی سمپل سی چیز ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ کانفیڈنس کریٹ کر. تو یہ جو منتھ ہے رمضان کا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے حکومت کے معاشی پہلو کے حوالے سے, کہ حکومت چاہتی ہے کہ سپینڈنگ زیادہ سے زیادہ ہو, اور اسی طرح سے جب یہ الیکٹورل پروسیس ہے, سپینڈنگ ہوگی, اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کتنے سٹیک ہولڈرز ہیں. میڈیا کا تو میں ایک ایگزامپل دے رہا تھا, بٹ ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہیں جو بینرز بناتے ہیں, مطلب میرا خیال ہے 50-60 انڈسٹریز جو ہیں وہ بینیفٹ کریں گی کم سے کم, جو کہ اس الیکٹورل پروسیس میں سپینڈنگ ہوگی, اور وہ بھی ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے. بٹ اس کو سپینڈنگ ہونے کے بعد ایک ماحول بالکل ایک زیادہ سیریس ماحول آئے گا, اور جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کے لیے جو اکنامک چیلنجز ہوں گے ان کو وہ کوپ کرنا پڑے گا. صحیح. اب آپ کو کیونکہ یہ آپ کی دوسری عید ہے گورنر ہاؤس میں, جی,
اب آپ کو یہ تو چلیں اب الیکشنز بتائیں گے کہ تیسری عید آپ کی یہاں ہوگی یا جو ہے یا کہاں ہوگی یہ تو نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ جو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. جب 2013 میں آپ کو مطلب لگتا ہے تیسری 2013 میں بھی دیکھیں نا, پولیٹیکل پارٹی سے اگر کسی کا تعلق ہو تو اس کے لیے کتنی انسرٹنٹی ہوتی ہے. 2013 میں پہلے تو الیکشن سے پہلے یہ نہیں پتا کہ آپ جیتیں گے یا ہاریں گے. سو جنرلی آئی واز ان لاہور بیکاز ہیڈ کوارٹر PMLN کا لاہور میں. الیکشن سیل میں بھی جی الیکشن سیل میں, تو اس حوالے سے آپ لاہور میں تھے تو آپ کو یہ نہیں پتا آپ کا فیوچر کیا ہے, کچھ نہیں پتا. اور جب جیت گئے تو پھر بھی نہیں پتا کہ اگر آپ کو حکومت میں شامل کیا جائے گا, اور اگر پنجاب میں بھی آپ جیتیں تو ہو سکتا ہے لاہور میں آپ کے اگلے 5 سال ہوں, ہو سکتا ہے فیڈرل حکومت میں آپ کو کوئی رسپانسبلٹی ملے تو اسلام آباد میں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ کوئی نہ آفر کرے تو آپ کراچی میں واپس آ کے کیا کریں گے. تو یہ 2018 میں بھی بالکل ایسی ہے, اور یہ میرا خیال ہے لائف کو یہی چیز زیادہ انٹرسٹنگ بناتی ہے. بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کو ناٹ اونلی تیار ہونا چاہیے ہر ایونچویلٹی کے لیے, آگے بڑا پازیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ ایک نئی چیز بھی تو ہو سکتی ہے, ایک نیا چیلنج ہو سکتا ہے. نہیں تو آپ اپنے پرسنلی طور پہ یعنی یو ول ویٹ فار دا نیکسٹ الیکشنز کہ اس کے بعد یو ول ریزائن, اور مطلب کیا یعنی آپ یو ول ویٹ کہ دا نیکسٹ گورنمنٹ دیکھیں اٹ آل ڈیپینڈز آن دا ریزلٹس. 25 جولائی کو اللہ تعالیٰ کرے الیکشن 25 جولائی کو ہوں, اور رات کو الیکشن کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں. بہت دفعہ ہمارے ہاں اور جو ابھی بہت سے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں, کچھ اور پریڈکٹ کرتے ہیں, ہر ایک کی اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ جی ایک PMLN جیت جائے گی. ابھی تک تو انڈیکیٹرز جتنے بھی ہیں, چاہے وہ گیلپ ہو, اکانومسٹ ہو, یہی بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ ٹف کمپٹیشن ہو بٹ PMLN ول بی دا لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی. اب اس صورت حال میں تو اوبیسلی کوئی سینس نہیں بنتا کہ میں ریزائن کر دوں, کہ ریزائن کر دوں. 25 جولائی تک آپ دیکھیں گے. 25 جولائی تک تو ظاہر ہے ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, آئی مین اٹس اے سینکٹری. لیکن ابھی یعنی اگر آپ کے جو آپ نے عید پہ اتنی اچھی اچھی ہم نے باتیں کی ہیں, تو عمران خان صاحب, آصف زرداری صاحب, اب جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یعنی کوئی آپ کا میسج ان کو پھر عوام کو کیا تب ہوگا فار دا پولیٹیکل پارٹیز فرسٹ عید کے لحاظ سے؟ عید کے لحاظ سے تو میرا خیال ہے عمران خان کی کم عیدیں ہیں جو جب وہ ان کے فیملی آبلیگیشنز رہے ہوں, کیونکہ موسٹ آف ہز لائف ہی ہیز بین بیچلر. انفارچونیٹلی اس میں کوئی میں وہ ان سے وہ نہیں کر رہا, یہ ظاہر ہے ہر ایک کے زندگی میں کچھ ایسے انفارچونیٹ چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کنٹرول نہیں کرتا, اور ہمیں اس سے وہ نہیں کرنا چاہیے. بٹ یہ ابھی وہ ایک ظاہر ہے ان کی وائف ہیں, تو آئی ایم شیور ان کا ایک لارجر ایک خاندان ہوگا ان کی وائف کے فیملی کے حوالے سے, اور اپنے جو ان کے لندن میں 2 بیٹے ہیں ان کے حوالے سے, اور وہ جس طرح سے بھی مناتے ہوئیں گے مجھے نہیں پتا. پھر ظاہر ہے پارٹی ہے اور پارٹی کے لوگ آتے ہیں, آپ کی پارٹی کے کچھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی فیملی بن جاتے ہیں, چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں. 25 سال سے آپ 30 سال سے پالیٹکس میں ہیں, لوگ آپ کے کلوز ایسوسیٹس ہیں, تو وہ آپ کی فیملی کی طرح ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے آصف زرداری ہیں, میرا خیال ہے آصف زرداری کراچی میں ہی عید مناتے ہیں. وہ کبھی دبئی میں, پہلے تو خیر وہ پہلے دبئی میں نہیں, بٹ میں کمپیئر کر رہا تھا وہاں ادھر لاڑکانہ وغیرہ کے مقابلے میں ہو سکتا ہے بلاول وغیرہ. سو آئی وش دیم عید مبارک, اینڈ آئی وش دیم دا ویری بیسٹ ان فیکٹ, کہ اس کو ریلیکس ہو کے منائیں, اور آج کے دن کو مطلب وہ اتنا فکر نہ کریں. الیکشنز آ رہے ہیں اور الیکشن میں جیت ہار بھی ہوتی ہے, اور اس کو اسی اسپرٹ میں بیسٹ طریقے سے فائٹ کریں. تمام پولیٹیکل پارٹیز زبردست طریقے سے, اور عوام کو بھی لاسٹلی کیا مطلب عید کے لحاظ سے عوام کو ایک ظاہر ہے عوام جو ہے پاکستان کا ریئل اسٹیک ہولڈر ہے. صحیح بات, ریئل اسٹیک ہولڈر. بلیو می, میں ہر گفتگو میں, چاہے وہ ڈیفینس پالیسی پر ہو, انٹرنل سیکیورٹی پر ہو, فارن پالیسی پر ہو, اکانومی پر تو ہے ہی, میں ہمیشہ عوام کو بیچ میں سینٹرل فوکل پوائنٹ لے کے آتا ہوں کہ پلیز جب فارن پالیسی بنائیں تو وہ جو پاکستانی دادو اور سانگڑ میں بیٹھے ہیں اس کا بھی خیال کریں کہ فارن پالیسی ایسی ہونی چاہیے جو پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو معاشی فائدہ دے. فارن پالیسیز اے ٹول ٹورڈز اکنامک ڈیولپمنٹ, کہ وہ انڈیپینڈنٹ ایک چیز نہیں ہوتی. تو میرا عوام تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, پاکستان کے عوام, اور ان کی نیچرل ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ ملک ترقی کریں, ان کے لیے ان کی مشکلات کم ہوں اور خوشیاں زیادہ ہوں,
اور چاہے وہ روٹی کپڑا مکان کے حوالے سے ہیں یا پیٹرول کے حوالے سے ہیں یا موٹر وے کے حوالے سے ہیں یا بجلی کے حوالے سے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے ان کو سینٹرل فوکل پوائنٹ عوام ہی بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ویسا اسی نوٹ پہ آپ کا شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ اب آپ کا جو عید کا دن ہے وہ بہت اچھا گزرے، تینوں دن اچھے گزرے جو آپ کے پلانز ہیں فیملی کے ساتھ اور اپنے پولیٹیکل سرکل میں۔ اسی نوٹ پہ بے نقاب کی ٹیم، میری طرف سے سیفان خان، ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت پورے اب تک کی طرف سے عید مبارک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، عید بڑے اچھے سے منائیے گا، دیکھتے رہیے گا اب تک۔